بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 57 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق جمہوریہ ترکی کے حصہ چہارم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا جمہوریہ ترکی کے حصہ سوم پر مشتمل تھا اور اس سبق کے اندر ہم نے خلافت عثمانیہ سے متعلق گفتگو کی۔ آج کے سبق کی ابحاث کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم صرف ایک ہی پوائنٹ پر بحث کریں گے اور وہ پوائنٹ ہوگا ہمارا جدید ترکی کی تاریخ۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور جانتے ہیں کہ جدید ترکی کی کیا تاریخ ہے۔ 24 جولائی 1923 کو معاہدہ لوزان کی روح سے مشرقی تھریس، ادرینا اور قسطنطنیہ ترکی میں شامل کر لیے گئے۔ اس کے روح رواں مصطفیٰ کمال پاشا تھے۔ 29 اکتوبر 1923 کو ترکی جدید جمہوری ریاست بن گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا ترکی کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔ کمال اتاترک بڑا روشن خیال، ترقی پسند اور مغرب نواز سیاستدان تھا۔ اس نے ترکی کو ملاؤں اور اسلام پسندوں کے اثر سے آزاد کیا۔ وہ جب تک زندہ رہا ترکی مغربی طاقتوں کے دھڑے بندیوں سے الگ تھلگ رہا۔ کمال اتاترک کے تعلقات سوویت یونین، برطانیہ اور امریکہ سبھی سے دوستانہ تھے۔ 20 اپریل 1924 کو جدید ترکی کا پہلا آئین نافذ ہوا، جس کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج ہوا اور صدر کی مدت صدارت 4 سال قرار پائی۔ 1925 میں سوویت یونین کے ساتھ غیر جانبداری، عدم جارحیت اور بین الاقوامی تعاون کا معاہدہ ہوا۔ 1937 میں عراق، ایران اور افغانستان کے ساتھ باہمی دوستی کے معاہدے طے پائے۔ 1938 میں اتاترک کی موت کے بعد عصمت انونو ترکی کے دوسرے صدر بنے تو ترکی کی خارجہ پالیسی کا جھکاؤ ہٹلر کی طرف ہو گیا۔ پھر بھی ترکی دوسری جنگ عظیم میں غیر جانبدار رہا۔ 1939 میں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ ترکی نے عدم جارحیت کا معاہدہ کیا، جس کی روح سے فرانس نے اسکندریہ کا علاقہ ترکی کو واپس کر دیا۔ کمال اتاترک کے زمانے میں فقط ایک سیاسی جماعت ریپبلکن پارٹی تھی، مگر اتاترک کی موت پر اس جماعت میں پھوٹ پڑ گئی اور اس کے بعض ارکان نے عصمت انونو کی قیادت سے نکل کر اپنی ایک الگ سیاسی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی قائم کر لی۔ 1943 میں ترکی جرمنی سے تعلقات ختم کر کے جنگ عظیم دوم میں شامل ہو گیا۔ 1952 میں ترکی نیٹو کا کارکن بنا۔ 1955 میں معاہدہ بغداد ہوا، جو عراق سے تعاون اور دفاع کا معاہدہ تھا۔ بعد ازاں اس میں برطانیہ، ایران اور پاکستان بھی شامل ہو گئے۔ اس معاہدے کو انقلاب عراق کے بعد 1958 میں سینٹو کا نام دیا گیا۔ اس تنظیم کا مرکزی دفتر انقرہ میں تھا۔ 5 جولائی 1961 میں ریفرینڈم کے نتیجے میں نیا آئین نافذ ہوا۔ پارلیمنٹ کے 2 ایوان بنائے گئے اور ایگزیکٹو کو وسیع اختیارات دیے گئے۔ اسی دوران فوج نے ڈیموکریٹک پارٹی حکومت کے 15 اراکین کو انقلابی عدالت نے موت کی سزا سنا دی۔ چنانچہ 15 ستمبر 1961 کو عدالت نے وزیر اعظم عدنان مندریس اور وزیر خارجہ کو پھانسی، جبکہ جلال بایار کو عمر قید کی سزا سنائی۔ 2 روز بعد عدنان مندریس اور وزیر خارجہ کو پھانسی دے دی گئی۔ 1964 میں قبرص کے اندر ترک اور یونانی باشندوں میں لڑائی چھڑ جانے سے ترکی اور یونان کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ صدر جمال کے زمانہ صدارت کے دوران 21 جولائی 1964 کو عالم اسلام کے 3 بڑے ممالک پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان ایک اتحاد قائم ہوا۔ یہ علاقائی تعاون برائے ترقی کے نام سے ایک معاہدہ تھا، جو اتحاد عالم اسلام کی طرف ٹھوس قدم تھا۔ اس سے عالم اسلام میں ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ مارچ 1971 میں طویل سیاسی اور اقتصادی بے چینی کے بعد فوج نے وزیر اعظم سلیمان ڈیمیرل کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ اپریل میں ملک کے 11 صوبوں میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ یہ نفاذ ریڈیکل گوریلا گروپ، ترکش پیپلز لبریشن آرمی اور حکومتی فوجوں میں لڑائی کے بعد ہوا۔ 1960 کی دہائی میں ٹیکسوں کی بھرمار، افراط زر اور سیاسی انتشار کے باعث ترکی کی اندرونی حالت خراب ہوئی۔ اس عرصے میں ترکوں کے ریڈیکل گروپوں نے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے دہشت پسندانہ کارروائیوں، دھماکوں، اغوا اور قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کیا۔ اپریل 1973 میں بحریہ کے ریٹائرڈ ایڈمرل فہری کو صدر جمہوریہ منتخب کر لیا گیا۔ ترکی کے جنوبی ساحل پر واقع جزیرہ قبرص کے مسئلے پر یونان اور ترکی کے مابین
طویل عرصے سے چپقلش چل رہی تھی۔ جولائی 1974 میں قبرص کے نیشنل گارڈ نے یونانی افسروں کے زیر کمان قبرص کے صدر میکاروس کا تختہ الٹ دیا۔ اس موقع پر ترکی کی افواج ترک باشندوں کی حفاظت کے لیے 20 جولائی کو قبرص میں داخل ہوئی اور 40% حصے پر قبضہ کر لیا۔ ترکوں کی مدد سے ترک قبرصیوں نے اپنی آزاد حکومت قائم کر لی۔ رد عمل کے طور پر امریکہ نے 1975 میں ترکی کی فوجی امداد بند کر دی، چنانچہ ترکی نے امریکہ کے فضائی و بحری فوجی اڈے بند کر دیے۔ ترکوں نے اپنے مفتوحہ علاقوں کو 1975 میں خود مختار علاقہ اور 1983 میں ترک جمہوریہ شمالی قبرص قائم کر لی، جس کے سربراہ روف دینکتاش تھے۔ 5 جون 1977 کے انتخابات میں بلند ایجود کی ریپبلکن پارٹی نے اسمبلی کی 450 میں سے 213 نشستیں حاصل کر لی۔ بلند ایجود وزیر اعظم بنے، لیکن وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ ان کی جگہ جسٹس پارٹی کے قائد سلیمان ڈیمرل دائیں بازو کی جماعتوں کے اشتراک سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ دسمبر 1978 میں بائیں اور دائیں بازو کے طلبہ کے درمیان خونریز جھڑپوں کے سبب ملک کے 13 صوبوں میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اکتوبر 1979 میں عبوری انتخابات میں ڈیمرل کی جسٹس پارٹی نے کامیابی حاصل کی۔ 1980 کے آغاز پر ملک شدید سیاسی بحران کا شکار ہو گیا۔ مختلف سیاسی عناصر میں مسلح تصادم روزمرہ کا معمول بن گیا۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے قومی اسمبلی نیا صدر جمہوریہ منتخب کرنے میں ناکام رہی۔ شدید انتشار کے بعد 12 ستمبر 1980 کو جنرل کینان کی قیادت میں فوج نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا۔ وزیر اعظم ڈیمرل کو معزول کر دیا گیا۔ فوج نے آئین معطل کر کے ایک قومی سلامتی کونسل تشکیل دی، جس نے کینان کو ملک کا فوجی سربراہ مقرر کیا۔ ملک میں مارشل لا لگا کر سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ فوجی انقلاب کے بعد سیاسی قتل اور تخریب کاری میں کمی ہو گئی۔ 6 نومبر 1982 کو نئے آئین کے لیے ریفرینڈم ہوا۔ 91% ووٹروں نے نئے آئین کے حق میں ووٹ ڈالا۔ اس آئین کے تحت کینان ایوان صدر منتخب ہو گئے۔ 1983 میں ترکی نے قبرص کے اندر آزاد ریاست ترک جمہوریہ شمالی قبرص قائم کی تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 18 نومبر 1983 کو قرارداد نمبر 541 میں اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر اپنے رکن ممالک سے کہا کہ ترک قبرص کو تسلیم نہ کیا جائے۔ چنانچہ دنیا نے اسے تسلیم نہ کیا اور وہاں اقوام متحدہ کی امن فوج تعینات کر دی گئی۔ 1984 میں مارشل لا ختم کر دیا گیا۔ ایران عراق جنگ کے دوران ترکی غیر جانبدار رہا۔ 31 اکتوبر 1989 کو فوج نے آزادانہ صدارتی انتخابات منعقد کرائے۔ اس میں وزیر اعظم ترگت اوزال 7 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے۔ اگست 1990 میں کویت پر عراقی قبضے کے سلسلے میں ترکی نے عراق کی مخالفت کی اور اتحادیوں کا ساتھ دیا۔ اس نے عراق کی وہ تیل پائپ لائنیں کو کاٹ دیا جو ترکی میں سے ہو کر گزرتی تھی۔ فروری 1991 میں عراق پر اتحادیوں کے حملے کے سلسلے میں ترکی نے اپنے تمام فوجی اڈے امریکہ کے حوالے کر دیے۔ اپریل 1993 میں صدر ترگت اوزال دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ وزیر اعظم ڈیمرل نے قائم مقام صدر کا منصب سنبھالا۔ 16 مئی کو وہ باضابطہ طور پر صدر منتخب ہو گئے۔ اس عرصے میں اسلام پسند جماعت اسلامی رفاہ پارٹی ابھر کر سامنے آئی، جس میں ترکی میں بڑھتے ہوئے مغربی اثرات کی شدید مخالفت کی۔ اسلام پسندوں کے مطالبے پر نئے انتخابات ہوئے، جس میں رفاہ پارٹی نے شاندار کامیابی حاصل کر کے حکومت بنائی۔ جون 1996 میں پارٹی کے قائد نجم الدین اربکان نے وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ اربکان ترکی کی 73 سالہ تاریخ میں پہلے اسلامی وزیر اعظم تھے۔ ترکی کی مغرب نواز فوج کو اربکان کی اسلامی پالیسیاں ناپسند تھی، چنانچہ جلد ہی وزیر اعظم اور فوج کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ بالآخر 1 سال بعد جون 1997 میں فوج کی شدید مخالفت کے بعد اربکان نے استعفیٰ دے دیا۔ مسعود یلماز نے وزارت سنبھالی۔ 19 اکتوبر 1988 کو جمہوریہ ترکی کے جدید قیام کی 75 سالہ ڈائمنڈ جوبلی منائی گئی۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کا سبق ہمارا یہ مکمل ہوا۔ کہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے جدید ترکی کی تاریخ کا جائزہ لیا۔ اس خلاصے کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔